اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی، پھر اگر کسی مسئلہ میں تم وہاں اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پہ مجھے ذیل احکامات بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو اللہ، اس کے رسول اور نیک حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا اور کروانا ایمانداروں کے لیے فرض ہے۔ دیکھیں یہاں پہ 4 چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے: اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اولو الامر یعنی نیک حکمرانوں کی اطاعت کرنا، اور تنازعات کو قرآن و سنت کے مطابق حل کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہر جگہ واضح کیا ہے کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور اولو الامر کی اطاعت اس لیے کہ اللہ اور رسول کے بعد وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعلیٰ الخلق والامر، خبردار مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یعنی حکم صرف اللہ کا ہے اور رسول اللہ کی مرضی کا نمائندہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو واجب الاطاعت قرار دیا اور فرمایا، اور رسول اللہ کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث اور قرآن کی طرح اولو الامر کی اطاعت بھی ضروری ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دونوں اطاعتیں مستقل اور واجب ہے، جبکہ اطیعوا الامر مستقل نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، معروف کام میں اطاعت ہے۔ یہی حال علماء اور فقہا کا بھی ہے۔ ان کی اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و فرمودات بیان کرتے ہیں اور دین کی طرف ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت صرف اس وقت تک ہوگی جب وہ عوام کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں گے، لیکن اگر وہ اس سے انحراف کریں گے تو ان کی اطاعت ضروری نہیں، بلکہ جو جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت گناہ کا کام ہے۔ اس لیے انسان کے لیے خود بھی قرآن و احادیث اور سنت کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، تاکہ غلط تلقین کی بجائے اولو الامر اور علماء اور فقہا کو سمجھ کر ان کی اطاعت کی جائے، ان کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کی اطاعت کی جائے۔ جماعت زندگی بھی ضروری ہے۔ اگر 3 افراد ہیں تو ایک ان کا امیر ہوگا اور 2 ماتحت ہوں گے۔ چھوٹی بڑی اجتماعیت میں جو بھی سربراہ ہوگا اس کی اطاعت ضروری ہے۔ انسان کو اختیارات کے ساتھ فطری نظام قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ کائنات کا آپ دیکھیں تو ذرا ذرا اللہ تعالیٰ کے بندے ہوئے نظام میں رہ کر اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بھی معاہدے اور مرکز کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارے، اور رسول اللہ نے فرمایا: سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کسی حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے۔
دیکھیں جہاں اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم ہے اور رسول اللہ سے مراد اب حدیث رسول ہے۔ تنازعات کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین اصول بتایا گیا ہے۔ آیت کے اس حصہ میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی مسئلہ میں ان کے درمیان اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص بھی کسی اخلاقی مسئلہ میں قرآن و سنت کا حکم نہیں مانے گا وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع میں ہی خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی عمل بہتر ہے۔ اختلافات کے حل کے لیے قرآن مجید میں واضح احکامات موجود ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 10 میں ہے، اختلافات کی صورت میں معاملہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 47 میں ہے، کتاب اللہ میں مسائل کا حل ڈھونڈا جائے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد مومن کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، 45، 46 میں ہے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والا ظالم، کافر اور فاسق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو اللہ، اس کے رسول اور نیک حکمرانوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔